سامعین کرام، آپ کی خدمت میں عباس خان کا سلام پہنچے۔ دوستو، آج ہم آپ کو ازبکستان میں محلے کی اہمیت کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اس ہفتے تاشکند کے ہوٹل حیات میں ایک خاص سیمینار منعقد ہوا۔ عنوان تھا عوام کے مسائل کے حل میں محلے کا بطور ادارہ کردار۔ اصل میں یہ موضوع ایسا ہے جس کا پاکستان میں بھی خاص کردار ہونا چاہیے، لیکن سرمایہ داری اور کمرشلزم نے ہمارے تمام پرانے نظام کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ پاکستان میں شہروں میں، محلوں اور دیہاتوں میں پنچایتوں کا کردار بڑا اہم ہوا کرتا تھا اور علاقے کے بہت سارے مسائل مقامی طور پر ہی آپس میں طے ہو جاتے تھے۔ اب تمام مسائل کا حل صرف اور صرف پیسہ ہی لیا جا رہا ہے، اس لیے ہر فرد پیسہ کمانے اور اس کے بل پر اپنے تمام مسائل حل کرنے میں مصروف ہے۔ ایک دوسرے کو بھیڑیے کی طرح کھا جانے اور حسد کی آگ میں جل کر ایک دوسرے کو تباہ کرنے کا نام منڈی کا مقابلہ، یا زیادہ جدید انداز میں ایک دوسرے کو لوٹنے کا نام مارکیٹ اکانومی رکھ دیا گیا ہے۔ ہمسایہ ہمسائے کو، بھائی بھائی کو، حتیٰ کہ بیٹا ماں باپ کو بھی بھول چکا ہے۔ ایسے میں وسطی ایشیا کے مرکزی ملک ازبکستان میں محلے کو بطور ایک ادارے کے ابھی تک نہ صرف محفوظ رکھا جا رہا ہے، بلکہ اسے ازبکستان کی روایتوں اور رسم و رواج کو جدید رنگ دیتے ہوئے ان کے تاریخی رنگ کو بھی برقرار رکھتے ہوئے ترقی دی جا رہی ہے۔ لہٰذا موجودہ سیمینار سے خطاب کرنے والوں میں سب سے پہلے ازبکستان کی مرکزی محلہ کونسل کے صدر جاولونوف نے اپنے موضوع سے انصاف کیا۔ ان کے خطاب کا موضوع تھا آبادی کے مسائل کا حل بطور محلے کے ادارے کے اور ازبکستان کا اپنا خاص تجربہ۔ ان کے بعد غیر ملکی سرمایہ کاری کی وزارت کے ڈپٹی وزیر قدرتوف نے وطن کی عزت عالمی برادری میں اور سرمایہ کاری کے لیے بڑھتے ہوئے ممکنات پر روشنی ڈالی۔ پھر وزارت سیاحت کے ڈپٹی منسٹر قاسم خجائیو نے ملک میں ٹورزم کی ترقی اور اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے بڑھائی جانے والی سہولتوں پر روشنی ڈالی۔ پھر سوال و جواب کا سیشن ہوا اور حاضرین کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک گروپ کو محلوں اجتے پینسک اور مرزا اولوگ بیگ کی سیر کرائی گئی، جبکہ دوسرے گروپ کو کچا کتے پہ اور کتا کراسو کی سیر کرائی گئی۔ آخر میں مہمانوں کی لنچ سے تواضع کی گئی۔ مہمانوں میں غیر ملکی سفارتکار، غیر ملکی صحافی اور ازبکستان میں کام کرنے والی کمپنیوں کے مینیجر شامل تھے۔ زیادہ تر مہمان کوریا، چین، ہندوستان، ترکی، روس، بیلاروس، ایران، قزاقستان، تاجکستان، کرغزستان، آذربائیجان اور ترکمانستان وغیرہ سے تھے۔ پاکستان سے صرف میں ہی موجود تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں آخر محلہ ازبکوں کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ یہ لوگ محلے کو یوں بیان کرتے ہیں: وطن محلے سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے محلے کا تصور دنیا میں کہیں نہیں، اور پھر یہ کہ محلہ خاندان سے شروع ہوتا ہے، ہمسایوں اور رشتہ داروں سے شروع ہوتا ہے۔ محلے میں رہنے والے خاندانوں کا اپنے خاندان کی پرامن فضا اور ترقی کے لیے سرگرم ہونا اور ایک خاندان کا دوسرے خاندان کے لیے سرگرم ہونا ہی وطن کی خدمت ہے۔ محلہ آخر ان روایات، رسم و رواج اور عادات و اطوار پر مبنی ہے جو کہ پچھلے 5000 سالوں سے ہمارے ہاں ترقی کرتی چلی آ رہی ہیں۔ ہمارے بزرگ ہمیں سمجھاتے ہیں اور ہم ان سے سیکھتے اور عمل کرتے ہیں۔ ان آپسی مدد امداد کی روایتوں اور طور طریقوں کو ہم باقاعدہ محلہ کے بطور ایک ادارہ کے سیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم وطن میں امن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب محلے میں امن اور خاندان میں امن ہے۔ ہم بزرگوں کی خدمت کرتے ہیں اور ہر محفل میں جو نوجوان ہوتا ہے وہ بڑوں کی خدمت اپنا فرض سمجھتا ہے۔ ازبکوں کی مہمان نوازی اور ان کی تاریخ سیاحت کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر 2017 میں ہمارے ہاں 20 لاکھ ٹورسٹ آئے تو 2018 میں تقریباً 30 لاکھ، جبکہ 2019 میں 53 لاکھ ٹورسٹ آئے ہیں۔
हम 2017 में सिर्फ 9 ममालिक को बगैर वीज़े के हमारे यहाँ आने की इजाज़त देते थे, जबकि 2019 में हमारे यहाँ 65 ममालिक के शहरी बगैर वीज़े के सियाहत कर सकते हैं। इस तरह अगर 2017 में हम 12 ममालिक को ऑनलाइन वीज़ा देते थे, जो कि सादा अंदाज में वीज़ा देने का ये निज़ाम 2019 में 75 ममालिक के लिए कर दिया गया। गोया आज 140 ममालिक के शहरी बगैर किसी वीज़े की रस्मी कार्रवाई के हमारे यहाँ वारद हो सकते हैं। महल्ले में एक ख़ास रस्म हशर की है। इसमें महल्ले के लोग मिलजुल कर किसी एक घर की मदद करते हैं। ये छुट्टी वाले दिनों में होता है और किसी भी ख़ानदान को अपने घर की तामीर या मरम्मत या फिर महल्ले की सफाई, ये सब कुछ मुफ्त हो जाती है। उज़्बेक महल्ले के निज़ाम का अगर बारीकबीनी से जायज़ा लिया जाए तो ये मकामी तौर पर इमदाद बाहमी का एक मरबूत निज़ाम है। कमर्शलिज्म या सरमाए की हाकमियत के इस दौर में ये निज़ाम अपनी इंफरादियत बरकरार रखे हुए है। सामीन कराम, अगर आपको वस्ती एशिया की रियासतों के अवाम की ज़िंदगी के बारे में कुछ जानने में दिलचस्पी है तो हमें बाकायदगी से सुनते रहिएगा और इसके साथ साथ हमें लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आपका शुक्रिया।